خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا۔ دشمنان اسلام یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوال دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقے تک رسائی اور بہترین مقررانہ صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس نے بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا، جس کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ یہودی نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان، جو خود ایک بہت بڑا عالم دین تھا، اس نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے 3 سوالوں کے جوابات دوں گا۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جوابات دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے اس سے کہا کہ جہاں پناہ اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکے گا۔ عبد المالک نے نیم دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، کے دروازے پر دستک دی اور مدعا بیان کیا۔ آپ اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچے۔ اگلے دن دربار سجایا گیا۔ وہ یہودی انتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا۔ خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے میں کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا۔ ابھی وہ اتنا کہہ پایا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیں۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی نشست سونپ دی۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ اعداد کا شمار کرو، جس پر اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوکا اور فرمایا کہ صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کر دی، لیکن پھر درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا کہ اور کس طرح شمار کروں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سے پہلے شمار کر۔ اس نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر کہا کہ 1 سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا۔ یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چند گھڑی توقف فرمایا اور حکم کیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس روشنی کا رخ متعین کر کے دو، جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم مجھ سے جاننے کے باوجود بے معنی سوال کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ کے حامل یہودی کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے۔